بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو لینڈ کے تمام پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا اور سبھی آسمانی مذاہب میں روزہ ہے۔ روزہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور جس طرح مسلمانوں کی بڑی تعداد ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اسی طرح دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، لیکن ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ پیارے ناظرین، اسی طرح دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے بابلی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ پاک نے جہاں روزے کی فرضیت کے بارے میں بیان کیا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کی تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا قومے میں روزے کو سب اقوام سے متعلق بتایا گیا ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ روزے کے اصول اور طریقے کو آب و ہوا، قومیت اور گرد و پیش کے حالات کا اختلاف موجود ہے، لیکن اس کا بنیادی تصور ہر جگہ موجود رہا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور اس کی روح دونوں ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی فرضیت رمضان سے پہلے اسلام میں بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ وہ یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشور کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے اور یہ سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلی روز کے رات شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں، اور اسی طرح روزے کے دوران وہ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سنگاگ میں گزارتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں روزہ اسلام کے اندر دوسری آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور اولیاء کرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم میں روزے کا حکم دیا گیا تو ساتھ یہ بھی یاد دلا دیا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ بعض روایات سے یہ بات ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا روزہ رکھنا ضروری تھا، اور روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزہ کو نہیں رکھے گا وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایات بتاتی ہے کہ جب کوئی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن وہیں پر مقیم رہے تو وہ وہاں روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام جو بنی اسرائیلی کے نبی ہیں انہوں نے 40 دن کے روزے رکھے، اور انہی روایات کے سبب آج بھی یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشور کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ یوم عاشور کے روزے کو کفارے کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جاتے تھے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے 4تھے مہینے کا روزہ، 5ویں مہینے کا روزہ اور 7ویں مہینے کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا۔
اور اس کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے گھرانے کے لیے خوشی کا موقع اور شادمانی کی عید کا ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہودی کب روزہ رکھتے ہیں؟ اسلام اور مذہب موسیٰ میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کرتے۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت، پریشانی اور آسمانی آفات کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی ہوتی ہے تب بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں اپنے بزرگوں کی وفات پر روزہ رکھنے کا بھی رواج پایا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال پر بھی یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ نیز تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ شریعت عیسوی میں بھی یہودیوں کی طرح کئی دہائیوں سے روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھی روزے کے بارے میں ہدایت فرمائی، اور بائبل میں بھی اس کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوکوں پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑ لیا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں بھی روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے، اور وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے اور وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں نے روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کی بجائے اسے خود مقصد حیات بنا دیا تھا۔ راہبوں اور تارک دنیا کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے مختلف راہبانہ کتابوں میں ضرورت سے زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں روزے کا تصور۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہوں گی، مگر حقائق اور وقت کی گردبیزیوں میں دبے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں پرانے زمانے سے روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ورد یا افواز کہا جاتا ہے۔ ورد کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے ہیں، اس بارے میں ٹھیک سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ مذہبی اور سماجی روایت ہے جو چلی آ رہی ہے، جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے، اور ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینے کی 11-12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ ہے۔ اسی حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور سادھو بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ روزے کی حالت میں ہندو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کا روزے کی حالت میں سبزی اور دودھ کی ممانعت نہیں ہے، مگر ان کے ہاں بھی بعض روزے ایسے ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں کی خواتین اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے روزہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح جین دھرم میں روزے کی شرائط سخت ہے، ان کے ہاں 40 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔